اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ وقت الصل مندوب بوا، یعنی واو کو یہ مندوب کے ساتھ واو کو خاص کر دیا گیا ہے، یا مندوب کو واو کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ واو کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واو مندوب کے ساتھ خاص ہے۔ اگر واو مندوب پر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مندوب منادہ سے ممتاز ہو جاتا ہے، کیونکہ واو مندوب کے ساتھ خاص ہے۔ جب واو داخل ہوگا تو ہر آدمی سمجھ لے گا کہ یہ مندوب ہے، منادہ نہیں ہے۔ تو واو مندوب کے ساتھ خاص ہے، منادہ پر داخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے واو کے دخول کی بنا پر مندوب منادہ سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف یا منادہ اور مندوب دونوں میں مشترک ہے، تو اشتراک کی وجہ سے اگر یا کو مندوب پر داخل بھی کر دیا جائے تو ایسی صورت میں مندوب منادہ سے ممتاز نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ یہ مندوب اور منادہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، جس کو صاحب شرح جامی نے اس طرح سے فرمایا وقت الصل مندوب کو خاص کیا گیا ہے واو کے ساتھ خاص کس صورت میں کیا گیا ہے؟ ممتازم بہی، اس حال میں کہ مندوب واو کے ذریعے سے ممتاز ہو جاتا ہے عن المنادہ، منادہ سے۔ کیوں؟ لعدم دخولہ علیہ، کیونکہ واو یہ منادہ پر داخل نہیں ہوتا ہے، برخلاف یا کے فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، کیونکہ یا دونوں کے درمیان مشترک ہے، مندوب پر بھی آتی ہے اور منادہ پر بھی آتی ہے، اس لیے یا کے ذریعے سے مندوب منادہ سے ممتاز نہیں ہوتا ہے۔ وَحُكْمُهُ اے حکم المندوب فی الاعراب بالبناء حکم المنادہ، یعنی مندوب کا حکم معرب ہونے میں، مبنی ہونے میں منادہ کا سا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے جب مندوب منادہ نہیں ہے تو دونوں کا حکم ایک تو نہیں ہوگا، ہاں ایک دوسرے کی طرح ہوگا، اس لیے صاحب کافیہ حکم المنادہ جو کہا ہے مراد ہے اس سے مثل و حکم المنادہ، سمجھے نہیں؟ اے مثل و حکم ہی، اسی لیے صاحب شرح جامی نے نکالا ہے، کیونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک منادہ اور مندوب دونوں الگ الگ ہیں۔ جب دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا، ہاں ایک دوسرے کے مثل ہو سکتا ہے۔ لہذا معرب اور مبنی ہونے میں مندوب کا حکم منادہ کے حکم کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اذا وقع المندوب علی صورت قسم من اقسام المنادہ، منادہ کے اقسام آپ نے پڑھے ہیں، تو منادہ کے اقسام میں سے کسی قسم پر بھی اگر مندوب واقع ہوتا ہے تو اس کا حکم وہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ منادہ کا حکم ہے، کہ منادہ مفرد معرفہ اگر تھا تو ضم پر مبنی ہو رہا تھا، ایسے ہی اگر مندوب مفرد معرفہ ہو تو وہ بھی ضم پر مبنی ہو جائے گا۔ منادہ کے اوپر منادہ پر اگر لام استغاثہ داخل ہو رہا تھا یا الف استغاثہ آ جا رہا تھا تو لام استغاثہ کی صورت میں مجرور ہو جا رہا تھا، اور الف استغاثہ آنے کی صورت میں فتح پر مبنی ہو جا رہا تھا۔ ایسے ہی اگر مندوب پر بھی الف داخل ہو جائے، آخر میں الف لاحق کر دیا جائے تو وہ بھی فتح پر مبنی ہو جائے گا۔ بات سمجھائی؟ یا منادہ مفرد نہ ہو، مضاف ہو، شبہ مضاف ہو، نکرہ ہو، تو ایسی صورت میں منادہ منصوب ہو جا رہا تھا۔ ایسے ہی مندوب بھی اگر
ایسا ہی ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. بس صرف فرق اتنا ضرور ہے کہ منادا نکرہ بھی ہو جاتا تھا، مندوب نکرہ نہیں ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں یعنی اذا وقع المندوب، جب مندوب واقع ہو علی صورت قسم من اقسام المنادا، منادا کے اقسام میں سے کسی قسم کی صورت پر، فحکمہ فی الاعراب والبناء، تو اس کا حکم اعراب و بنا میں اسی منادا کی قسم کے حکم کی طرح ہے. کما، مثال کے طور پر، اذا کانا مفردن معرفہ، جب مندوب مفرد معرفہ ہو، یضم، تو اس کو ضمہ دے دیا جائے گا، جیسے وا زیدو، ہے نا. وَإِذَا كَانَ مُضَافًا، جب مضاف ہو یا مشبہم بھی یا شبہ مضاف ہو، ينصب، تو نصب دے دیا جائے گا، جیسے وا عبداللہ وا طالعا جبلا، ہے نا. فرماتے ہیں ولا يلزم من ذلك جواز وقوعه على صورت جميع اقسام المنادى يرد عليه انه لا يقع نكرہ. اب صاحب شرح جامی ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کے قول پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا حکمہ فی الاعراب والبناء حکم المنادى، اعراب و بنا میں منادا کا حکم ہے، یعنی منادا کی طرح ہے بالکل. تو پھر ایسی صورت میں منادا کی طرح ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ لازم آئے گا کہ دونوں یکساں ہوں بالکل. لہذا اگر منادا معرفہ ہے تو ایسے ہی مندوب بھی معرفہ ہوگا، منادا نکرہ ہوتا ہے تو مندوب بھی نکرہ ہوگا. تو حالانکہ مندوب کا بھی نکرہ نہیں ہوتا ہے. تو صاحب شرح میں جواب دیتے ویسے تو صاحب کافیہ کے قول پر بھی اعتراض نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کافیہ نے بھی تو فی الاعراب والبناء ہی تو صرف کہا ہے، پھر تعریف و تنکیر تھوڑی کہا ہے، اس لیے اعتراض تو ان کے قول پر بھی نہیں پڑے گا. سمجھے نہیں؟ لیکن پھر بھی صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ اقسام منادا میں سے کسی قسم پر اگر مندوب واقع ہوتا ہے تو اس کا حکم ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ منادا کے جتنے اقسام ہوتے ہیں سارے اقسام مندوب کے بھی ہوں، یہ لازم اس سے نہیں آتا ہے. لہذا اب اعتراض بھی نہیں پڑے گا کہ منادا نکرہ ہوتا ہے اور مندوب نکرہ نہیں ہوتا ہے، اس بات کو لے کر اعتراض نہیں پڑے گا. فرماتے ہیں ولا یلزم من ذالک، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا وقوع جائز ہو منادا کے جمی اقسام کی صورت پر. کیسے؟ لیردا کہ علیہ، تاکہ اس پر اعتراض یہ پڑ جائے کہ انہ لا یقع نکرہ، کہ مندوب جو ہے نکرہ واقع نہیں ہوتا ہے، لانہ لا یندب الا المعرفہ، کیونکہ ندبہ نہیں ہوتا ہے مگر معرفہ کا. وجاز لکا، بہرحال مندوب میں وہ تمام امور جائز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ مندوب میں الف کو ملحق کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، یعنی اختیار ہے آپ کو کہ الف کو ملحق کر دیں. کیا کر دیں؟ لہذا کہیں گے وا زیدوں میں کیا کہیں گے؟ الف کو ملحق کر کے وا زیدہ، اور آخر میں ہا بھی لاحق کر دیں حالت وقف میں، تاکہ مد صوت بھی ہو جائے اور حالت وقف بھی پتہ چل جائے. وا زیدہ، ہے نا. فرماتے ہیں لکا، اور آپ کے لیے جائز ہے، اختیار ہے زیادت الالف فی آخری ہی، کہ مندوب کے آخر میں الف کو زیادہ کر دینا. لے مد الصوت، یہ ول نہیں ہے، لے مد الصوت، آواز کو دراز کرنے کے لیے، المطلوب فی الندبہ، جو کہ ندبہ میں مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، تو اگر آپ التباس کا خوف کریں، الف تو بڑھا دیا آپ نے، لیکن اب الف بڑھانے سے دوسرے لفظ سے التباس ہو جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا وا غلام کی، مخاطبہ مؤنثہ جو ہے اس کے غلام کو آپ نے ندبہ کیا، اور آپ نے کیا کہا؟ وا غلام کی. اب وا غلام کی میں آپ آخر میں الف بڑھائیں. کیا بڑھائیں؟ تو اب آخر میں الف بڑھائیں گے تو کہیں گے وا غلام کا، یہ تو کہیں گے نا، یا ہا بھی بڑھا دو ساتھ میں، وا غلام کا. اچھا، یہ آپ ندبہ کر رہے ہیں کس کو؟ مخاطبہ مؤنثہ کے غلام کو. اگر مخاطب مذکر کے غلام کو ندبہ کریں تب کیا کہیں گے؟ تب بھی یہی کہیں گے نا، وا غلام کا، یہی کہیں گے نا. تو اب مخاطبہ مؤنثہ کے غلام کو ندبہ کرنے کی صورت
ملتبس ہو گئی کس سے؟ مذکر کے غلام، مخاطب مذکر کے غلام کو ندبہ کرنے کی صورت سے ملتبس ہو گئی. اب التباس ہو گیا، مخاطب سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ مؤنث کے غلام کو ندبہ ہے یا مذکر کے غلام کو ندبہ ہے نا. تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس التباس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. التباس ہو گیا، بچنے کے لیے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ اگر مخاطبہ کے غلام کو آپ ندبہ کر رہے ہیں تو یہ آخر میں چونکہ کسرہ ہے وہاں پر وا غلام کی، تو کاف کے کسرے کی مناسبت سے اب جو آخر میں الف بڑھایا ہے اس الف کو ما قبل کے کسرے کے موافق مدے سے آپ بدل دیجئے. مدے سے بدلیں گے تو ما قبل میں کسرہ، کسرے کے موافق کون سا مدہ آتا ہے؟ یا. لہذا کیا کہیں گے؟ وا غلام کی، یہ کہیں گے. اب التباس ختم ہو گیا نا، درازگی صوت بھی ہو گئی، التباس ختم ہو گیا. ایسی تسنیہ یعنی دو کے غلاموں کو آپ نے ندبہ کیا اور کہا وا غلام کما، ہے نا، وا غلام کما یہ کہا. ایسی آپ جمع کے مخاطبین، مخاطبین نہیں، مخاطبین کے غلام کو آپ نے ندبہ کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ وا غلام کم، وا غلام کم. اب اس میں وا غلام کم میں الف آخر میں بڑھائیں آپ تو کیا ہو جائے گا؟ وا غلام کما. مخاطبین جو مثنیٰ تھا اس کے غلام کو جو ندبہ آپ کر رہے تھے اس کی جو صورت تھی بیان ہی وہی صورت ہو گئی نا، التباس ہو گیا نا مخاطبین سے. کس کو؟ مخاطبین کے غلام کو ندبہ کرنے کی صورت ملتبس ہو گئی مخاطبین کے غلام کے ندبہ کرنے کی صورت سے. ہو گیا التباس. اب کیا کریں گے؟ طریقہ التباس سے بچنے کا وہی ہے کیا کہ ما قبل کے حرکت جو آخر میں حرکت ہے اس حرکت کے مطابق الف کو مدے سے بدل دو. لہذا وا غلام کم میں میم سے پہلے ضمہ تھا، لہذا ضمے کی موافق کون سا مد ہے؟ واو. لہذا ضمے کی مناسبت سے یہاں پر الف کو واو سے ہی بدل دو اور کیا کہو؟ وا غلام کما نہیں کہو بلکہ وا غلام کمو. اب تسنیہ سے التباس نہیں ہوگا نا، یہی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، اگر آپ التباس کا خوف کریں، اے التباس ذالک اللفظ، اس لفظ کی التباس کا خوف کریں، اندہ زیادت الالف، الف کے زیادہ کرنے کے وقت، بغیر ہی دوسرے لفظ سے التباس کا خوف کریں، عدل تا تو آپ عدول کریں گے الی حرف مد، الی حرف مدن، حرف مد کی طرف. کون سے حرف مد کی طرف؟ مجانسن لحرکت آخر المندوب، جو مندوب کے آخر کی حرکت کے مجانس اور موافق اسی کی جنس سے ہو. جیسے من کسرہ، یعنی مثلا آخر میں کسرہ ہے یا ضمہ ہے تو آپ کس سے بدل دیں گے الف کو؟ واو یا سے. سمجھے نہیں؟ کما اذا اردت ندبۃ غلام مخاطبۃ، جیسے کہ آپ کسی مخاطبہ مؤنثہ کے غلام کے ندبہ کا ارادہ کریں تو آپ کہیں گے وا غلام کی، الف کو یا سے بدل کر، ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں کہیں گے لار، یہ نہیں کہیں گے وا غلام کا، یہ نہیں کہیں گے لے التباس ہی، کیونکہ یہ تو ملتبس ہے مخاطب کے غلام کے ندبہ سے. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ نُدْبَةَ غُلَامِ جماعت مخاطبین، اور اگر مخاطبین جو مجموع ہے، جماعت ہے، اس کے غلام کے ندبہ کا جب آپ قصد کریں قلتا تو آپ کہیں گے وا غلام کمو، یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اذل میم اصلہ الضم، کیونکہ میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. لا وا غلام کما، وا غلام کما نہیں کہیں گے الف بڑھا کر. کیوں؟ لے التباس ہی، کیونکہ یہاں پر اس کو التباس ہو جائے گا مخاطبین اثنین کے غلام کے ندبہ سے. ٹھیک ہے. وجاز لک الہا، جیسے آخر میں الف کو ملحق کرنا جائز ہے ویسے ہی مندوب میں آخر میں الف کے بعد ہا کو ملحق کرنا بھی جائز ہے. اے الحاقھا، ہا کو ملحق کرنا جائز ہے بے ہذہ المدات، ان تمام مدات کے ساتھ. فی حال الوقف، کب؟ حالت وقف میں. لے بیان ہے، ان مدات کو ظاہر اور نمایاں کرنے کے لیے. ان مدات کو، بھئی ہم نے کہا وا زیدہ، تو زیدہ آخر میں ہا لگا دیا تو الف اور زیادہ کھینچا نا، مدہ اور زیادہ ظاہر ہوا. وا غلام کمو،
اب ہا اگر نہ لگائیں وا غلام کمو تو تھوڑا سا مطلب ہلکی آواز ہوگی نا، دراز نہیں ہوگی زیادہ آواز، لیکن ہا لگا دیا تو اور زیادہ کھنچائے گی تو مدہ اور زیادہ ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں لے بیانہا، مدات کو ظاہر کرنے کے لیے، ہے نا۔ ولا یندب من قسم المندوب المتفجع علیہ عدما، مندوب کی دو قسمیں تھیں جناب، ایک مندوب وہ جس پر تفجع کیا جائے اس کے عدم کی وجہ سے کہ ختم ہو گیا، یا ایک مندوب وہ کہ جس پر تفجع کیا جائے وجوداً، یعنی کسی کے ختم ہونے کی بنا پر کسی شے کا وجود ہو گیا، وجود کی بنا پر اظہار غم آپ کر رہے ہیں، تو وہ مندوب جو متفجع علیہ عدمن ہوتا ہے، جو ختم ہو گیا ہو، اس کی بنا پر آپ تفجع اور درد مندی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ندبہ نہیں کیا جائے گا مگر اسی صورت میں جبکہ وہ اس میں معروف ہو۔ کیا ہو بھائی؟ کوئی ختم ہو گیا، اب اگر غیر مشہور آدمی ختم ہو گیا، کوئی جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، پھر کوئی ندبہ کرے تو لوگ کہیں گے عجیب پاگل ہے، کیوں رو رہا ہے بلا وجہ میں جب جان ہی نہیں رہے۔ لیکن اگر کوئی مشہور و معروف ہے کہ اتنی جود و سخا کرتا تھا تو لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اب اگر کوئی ندبہ کرے تو لوگ سننے کے بعد، اس کے ندبہ کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ بھائی واقعی آدمی کا جانا رونے کے لائق ہے، کیونکہ وہ تو بہت مدد کرتا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں نادب کو معذور مانیں گے، وہ ہے نا، کہ بلا وجہ میں نہیں رو رہا ہے، کوئی وجہ ہے جو رو رہا ہے۔ اس لیے اگر متفجع علیہ عدمن مندوب ہے کوئی تو اس پر تبھی ندبہ صحیح ہوگا جبکہ وہ مشہور و معروف ہو، اگر مشہور و معروف نہیں ہے تو ندبہ صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا یندب، اور ندبہ نہیں کیا جائے گا مندوب متفجع علیہ عدمن، جو قسم ہے مندوب کی قسم المتفجع علیہ عدمن جو ہے اس پر ندبہ نہیں کیا جائے گا الا الاسم المعروف، مگر اس میں معروفی پر، الذی اشتہر المندوب بھی، جس اسم معروف کے ساتھ مندوب مشہور ہو، لیعذر النادب، تاکہ ندبہ کرنے والے کو معذور سمجھا جائے، بے معرفتی ہی، اس کے جاننے کی وجہ سے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہوگا کہ ہاں وہ تو ایسا ایسا تھا، فی ندبتی ہی لمعرفتی ہی فی ندبتی ہی، تاکہ اس معرفت کی وجہ سے نادب کو اس کے ندبہ میں معذور رکھا جائے، والتفجع علیہ، اور اس پر رونے دھونا اور اظہار غم کرنے میں معذور رکھا جائے۔ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا وا رجلا، یہ نہیں کہا جائے گا، کوئی مر گیا نہیں کہا جائے گا وا رجلا، کیوں؟ اس لیے کہ رجل تو یار معرفہ کہاں ہے، وہ تو نکرہ ہی ہے نا، وہ تو مشہور ہی کہاں ہے، جو نکرہ ہوگا وہ مشہور کہاں ہوگا، وہ تو مجہول ہوگا۔ فرماتے ہیں اذا مشتہر بہذا اللفظ، وا رجلا نہیں کہیں گے جب کہ رجل کے لفظ سے وہ مندوب مشہور نہ ہو، اور اگر کسی کا رجل نام ہی پڑ گیا ہو، رجل ہی سے مشہور ہو تو وا رجلا کہہ دیں گے۔ فرماتے ہیں وا رجلا نہیں کہیں گے اذا مشتہر، ما نافیہ ہے یہاں پر، جب کہ اس لفظ سے مندوب خاص مشہور نہ ہو، انتقل الذہن الیہ، جس کی طرف ذہن منتقل ہو، ہے نا، وَيُعْرَفُ بِهِ، اور جس کے ذریعے سے وہ مشہور ہو، لِيُعْذَرَ النَّادِبُ بِالنُّدْبَةِ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر ندبہ کرنے کے صورت میں نادب کو معذور سمجھا جائے۔ تو جب تک مشہور نہیں ہے اس وقت تک اس لفظ سے ندبہ نہیں کیا جائے گا۔ وَامْتَنَعَ إِلْحَاقُ الْأَلِفِ بِصِفَةِ الْمَنْدُوبِ، اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مندوب ہے، مندوب کے ساتھ کبھی کبھی صفت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو الف کا دخول، الف کا الحاق ہوتا ہے مندوب کے آخر میں، اب مندوب کے ساتھ صفت کا ذکر کر دیا گیا تو صفت مندوب کے بعد تو فوراً صفت آئے گی، بیچ میں تو کوئی فاصل آئے گا نہیں، اب صفت آئے گی بھی مندوب کے فوراً بعد، تو کیا الف ندبہ جو تھا اس الف کو کیا صفت پر لاحق کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا الرجل العالم، کیا کہا ہم نے؟ الرجل العالم، الرجل العالم، عالم رجل کی صفت ہے، اس کو ہم نے ندبہ کیا اور ہم نے کہا وا رجل العالم، عالما، بلکہ کہو کیا کہو وا رجل العالم، تو
تو عالما الف کیا صفت پر لاحق کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صفت پر لاحق کرنا ممتنع ہے. صفت پر لاحق نہیں کریں گے، الف کو لاحق کریں گے کس پر؟ موصوفی پر. لہذا کہیں گے وَرَجُلَا الْعَالِمِ، یہ کہیں گے وَرَجُلَا الْعَالِمِ، اس طرح سے کہیں گے. ہاں اگر مضاف مضاف الیہ ہے، مندوب ہے مضاف اور مضاف الیہ اس کے ساتھ آ گیا، تو مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ پر الف لاحق کرنا صحیح ہے. اب آپ کہیں گے کہ مضاف پر الف لام، مضاف الیہ پر الف لاحق کرنا صحیح ہے، صفت پر الف لاحق کرنا صحیح نہیں ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق ہم بیان کریں گے ابھی. فرماتے ہیں وَامْتَنَعَ إِلْحَاقُ الْأَلِف، الف کو ملحق کرنا ممتنع ہے مندوب کی صفت کے ساتھ، صفت کے ساتھ ملحق کرنا مندوب کیا ہے؟ ممتنع ہے. بل یجب ان یلحق بالموصوف، بلکہ واجب ہے کہ اس کو ملحق کیا جائے موصوف کے ساتھ. جیسے کہا جائے وَيَدَاهُ الطَّوِيلُ، وَيَدَاهُ الطَّوِيلُ، زید کہہ لو، وَزَيْدَا الطَّوِيلُ یہ کہہ لو. ارے یدی، ویسے الطویل ید کی بھی صفت بن جائے گا زید کی، چلو یہی کہہ لو وَزَيْدَا الطویل، الطویل صفت ہے زید کی. تو بہرحال طویل پر الف داخل، الف ملحق نہیں کیا بلکہ زید موصوف پر ملحق کیا، یہ کہا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صفت پر لاحق کیوں نہیں کریں گے الف؟ اس کی وجہ بتانے لِأَنَّ اِتِّصَالَهُ بِالصِّفَةِ، کیونکہ اس کا متصل ہونا صفت سے لیسا کا اتصال المضاف بالمضاف الیہ. اب یہاں پر صاحب شرح جامی ایک شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں. شبہ یہ ہے کہ جناب مضاف مضاف الیہ ہوں تو مندوب تو مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ تو مندوب ہوتا نہیں ہے، پھر الف مضاف الیہ پر لاحق کرنا صحیح ہے، اور جب موصوف صفت ہو تب بھی موصوف ہی مندوب ہوتا ہے. تو جیسے مضاف الیہ پر الف لاحق کرنا صحیح ہے، ویسے ہی صفت پر بھی الف لاحق کرنا صحیح ہونا چاہیے. پھر یہاں پر صحیح نہیں ہے، یہاں ممتنع ہے، اور مضاف الیہ میں صحیح ہے، تو دونوں فرق کیا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے دونوں فرق ہے. کیا ہے فرق؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے موصوف اور اس کی ہوتی ہے صفت، اور ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے اس کا مضاف الیہ. دونوں فرق یہ ہے، دیکھو غور کیا جائے تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کی تمامیت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ تمامیت کے لیے. مضاف الیہ کے بغیر مضاف تام ہی نہیں ہوتا. جب تام نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کے جز کے درجے میں ہو گیا، کیونکہ تمامیت نہیں ہے نا. اس کے برخلاف صفت کیوں لائی جاتی ہے؟ صفت کاشفہ ہوتی ہے، صفت موضحہ ہوتی ہے، صفت اعتراضیہ ہوتی ہے. صفت قید بن کر آتی ہے. کیا بن کر آتی ہے؟ اور صفت کو لایا جاتا ہے موصوف کی تمامیت کے بعد، کہ صفت کے بغیر ہی موصوف تام ہو جاتا ہے. ہم نے کہا جا الرجل، مرد آیا، جا زید، زید آیا، بات پوری ہو گئی. اب اگر آگے عالم ذکر کرے تو غیر عالم سے اعتراض ہو جائے گا. تو صفت تو توضیح وغیرہ کے لیے آتی ہے، نہ کہ تمامیت کے لیے. سمجھے نہیں؟ جب تمامیت کے لیے نہیں آتی ہے تو صفت موصوف کے لیے جز کے درجے میں نہیں ہوئی، ہے نا. جب جز کے درجے میں نہیں ہوئی تو اب اگر صفت پر الف لاحق کریں گے تو گویا کہ مندوب پر الف داخل نہیں کیا، مندوب کے جز پر داخل نہیں کیا، الف لاحق نہیں کیا اس کے جز سے. اور اگر مضاف الیہ پر الف لاحق کیا تو گویا کہ اس کے جز پر لاحق کیا. یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے مضاف الیہ پر الف لاحق کرنا صحیح ہے، صفت پر الف لاحق کرنا صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّ اِتِّصَالَهُ، کیونکہ اس کا اتصال صفت کے ساتھ. کس کا اتصال؟ الف کا اتصال صفت کے ساتھ. یہ ایسا لیسا کا اتصال المضاف بالمضاف الیہ، موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ، موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسے کہ مضاف کا اتصال مضاف الیہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ جِیَ بِهِ لِتَمَامِ الْمُضَاف، کیونکہ مضاف الیہ کو لایا جاتا ہے مضاف کے تمامیت کے لیے. فَهُوَ كَالْجُزْ، تو مضاف الیہ مضاف کے جز کی طرح ہو گیا، برخلاف صفت کے. فَإِنَّهُ جِیَ بِهَا بَعْدَ تَمَامِ الْمَوْصُوف، صفت کو لایا جاتا ہے موصوف کی تمامیت کے بعد.
للتخصیص تخصیص کے لیے، اب توضیح یا توضیح کے لیے، فلہذا اسی وجہ سے جازا جائز ہے یا امیر المؤمنین کہنا، امیر المؤمنین یعنی مضاف الیہ پر الف لاحق کرنا جائز ہے، ولم یجوز اور جائز نہیں ہے وا زید الطویلا کہنا، صفت پر الف لاحق کر کے کہنا جائز نہیں ہے، خلافاً لیونس، یہ جمہور کا قول صاحب کافیہ نے ذکر کیا، امام یونس نے اس میں اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملہ دیکھا جائے تو آپ نے کہا کہ صفت وہ تمامیت کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ تمام ہونے کے بعد آتی ہے، اور موصوف اور مضاف الیہ وہ جز کے درجے میں، وہ فرماتے ہیں اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے صفت جز کے درجے، جز نہیں بلکہ عین ہے، اور مضاف الیہ عین نہیں ہے، اس لیے امام یونس نے یہ کہا کہ اس کا الٹا ہوگا، اس کا الٹا ہوگا، کس پر؟ کہ مضاف الیہ پر الف لاحق نہیں کیا جائے گا ان کے نزدیک، بلکہ صفت پر الف لاحق کیا جائے گا، سمجھے نہیں؟ خلافاً لیونس، امام یونس کا اختلاف فإنه يجوز الحاق الالف، کیونکہ وہ الحاق الف کو جائز قرار دیتے ہیں بآخر الصفہ، صفت کے آخر میں، فإن اتصال الموصوف بالصفہ، کیونکہ موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ، وإن كان في اللفظ انقص، اگرچہ لفظ میں انقص ہے من الاتصال بین المضاف والمضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو اتصال ہے اس سے اگرچہ انقص ہے لفظ میں، لیکن فرماتے الا انہ اتم منہ، لیکن مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو اتصال ہے اس سے اتم ہے اتصال موصوف و صفت کا من جہت المعنی، معنی کی جہت سے، کیوں؟ لاتحادہما بالذات، کیونکہ موصوف اور صفت دونوں بالذات تو متحد ہوتے ہیں، ارے ہوتے نہیں ہوتے ہیں، ہم نے کہا زید العالم، عالم زید، تو جو زید ہے وہی عالم ہے، جو عالم ہے وہی زید ہے، ذاتاً تو دونوں متحد ہیں یہاں پر، ہے نا؟ تو معنی کے اعتبار سے اتحاد ہے یہاں پر، اور معنی کے اعتبار سے مضاف مضاف الیہ میں کیا ہے؟ مغایرت ہے، تو اتصال کس کا مضبوط ہوا معنی کے اعتبار سے؟ موصوف صفت کا۔ فرماتے ہیں فإن الطویل ہوا زید، کیونکہ طویل جو ہے وہی زید ہے، لا غیر، وہ غیر زید نہیں ہے، تو زید جو زید ہے وہی طویل ہے، جو طویل ہے وہی زید ہے، برخلاف مضاف مضاف الیہ کے فإنہ متغایران، کیونکہ مضاف مضاف الیہ معنی کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ متغایر ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو یہ انہوں نے دلیل دی کس بات کی کہ صفت پر الف لاحق کرنا صحیح ہے، اور ایک دلیل انہوں نے استعمال سے دی ہے، وہ اس طور سے کہ ایک کہنے والے نے، ایک شخص تھا جس کے 2 پیالے شامی پیالے تھے وہ گم ہو گئے، کتنے؟ 2 پیالے شامی تھے اس کے، شامی پیالے دونوں اس کے گم ہو گئے، گم ہونے کے بعد اس نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کیا وا جمجمتی شامیتین، ہے نا؟ اب شامیتین میں نون پر دیکھو، نون پر جو شامیتین ہے اس کے بعد الف لاحق کر دیا، شامیتینا۔ اب دیکھو یہ شامیتین، یہ جمجمہ، جمجمتن کی تسنیہ ہے، جمجمتین، جمجمتان پیالے کے معنی میں، تو اب یہاں پر جمجمہ تسنیہ ہے، یا متکلم کی جانب مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گئے نا یہ، اور الشامیتان، الشامیتان، یا وہ حالت نصبیہ جری میں کیا، الشامیتین حالت نصبی میں کیا ہو جائے؟ الشامیتین، اس پر الف لاحق کر دیا ہے، تو اس کا مطلب دیکھیے صفت پر لاحق کیا اس شخص نے، اور صفت پر لاحق کیا، تو ہم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ صفت پر لاحق کرنا ملاقہ، دیکھیے یہاں پر بھی اس کے قول سے تائید ملتی ہے، قول سے کیا ملتی ہے؟ تائید۔ تو امام یونس نے اس قول سے تائید پیش کی کہ جیسے کہ یہاں پر اس نے صفت پر الف لاحق کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وحکا یونس، امام یونس نے حکایت کی ہے اس بات کی کہ ان رجلا ضاع له قدحان، ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے 2 پیالے گم ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے، فقالا، تو اس نے کہا تھا وا جمجمتی الشامیتینا، یہ اس نے کہا تھا، والجمجمہ القدح، جمجمہ بمعنی قد ہے یعنی پیالے کے معنی میں، لیکن ہم یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ با جمجمتی یا مشدد ہو تب تو یا متکلم کی جانب یہ مضاف ہے،
یا متکلم کی جانب مضاف ہے اور الشامیتان اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک احتمال اس سے تائید پیش کرنا اس سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری تھوڑی کہ با جمجمتیہ مشدد ہی پڑھا جائے. با جمجمتی با جمجمہ تے کیا با جمجمہ تینے تھا ہے نا, تسنیہ تھا, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, با جمجمہ تے ہو گیا, الشامی یتین ہو گیا ادھر ہے. الشامی یتین یہ صفت نہیں بلکہ مضاف الیہ ہے, یہ بھی تو احتمال ہے اس میں. اور پڑھا جائے با جمجمت شامی یتین تینا تو مضاف الیہ پر الف لاحق ہے. تو اس لیے اس میں صرف یہی کہنا کہ یہ صفت پر الف لاحق کیا اس نے, یہ کہنا ضروری نہیں ہے. احتمال آخر بھی ہے اس میں, اس لیے اس سے تائید پیش کرنا صحیح نہیں ہے. شام کے 2 پیالے, ہاں 2 شام کے 2 پیالے, ہاں ہاں مضاف الیہ تسنیہ ہے. چلو احتمال ہے یہ, سمجھے نہیں. معنی تو یہ ہو جائے گا کہ شامیتین 2 پیالے جو شام کی جانب منسوب ہیں, یا نسبتی ہوگی پھر اس میں, سمجھے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. ہاں. وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاء سے انشاءاللہ کل پڑھاتے ہیں.